السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی حفظ اللہ کی فرمائش پر کلپ۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کا واسطہ کسی لعنتی انجینئر سے نہیں پڑا بلکہ ایک مومن سے پڑا۔ تو دیکھیے اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا نے جو ڈاکٹر اشرف جلالی حفظ اللہ ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے 1.5 گھنٹے کا جب بیان دیا تو انہوں نے زیادہ تر چیزیں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بولی ہے، اور انہوں نے اسی چیز پر جو ہے ویڈیو دیکھ کر اور تھمبنیل دیکھ کے، تھمبنیل بھی جو ہے انہوں نے جو لگایا ہے اس پر بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ کس طریقے کا معاملہ ہے اور کس طریقے سے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ویڈیو بنا کے جو ہے بتایا ہے ساری چیزیں ڈاکٹر اشرف جلالی کے لیے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلے، ایک دوسرے کی برائی غیبت کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں حق بات سننے، حق بات کہنے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین، آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ 5 کے اندر تو آتے ہیں، اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے، بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا، اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، آمین۔ اچھا، انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آ گئی، اور انہوں نے جو اپنا ایک 1.5 گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر، اس کا عنوان تھا فہم دین کورس، اور اس کا نمبر تھا 30 نمبر۔ 1.5 گھنٹہ وہ بولے ہیں، اس میں انہوں نے 5-7 منٹ میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہے نا اردو میں، وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ 3 رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وہ خبیث گیرٹ ولڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنوائے تھے۔ دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر محمد بن سلیمان کی، اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسج دیتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کیٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے۔ اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا ہے۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں، ہاں جی، اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے۔ تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق، انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں۔ سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ، ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے، تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں، یہ باہر نکلے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہ کی انتظار میں تھے، آگے اللہ کے فضل سے۔ یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا مرحوم کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تانے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے
जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स, जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाए, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाऊज़ु बिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुम्हारे मरे भी जिंदा हो जाना ना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, वो छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, लियो सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया सहाबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफिरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अरब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हाँ लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे, तो फिर उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, तो अपने बड़े निकालो ना। ये अलग बात है कि ना हमारी कोई चंदा बुक, ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दें जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। फिर भी वो झूठा इल्जाम, उस गंदगी का इल्जाम जो तुम्हारे बड़ों ने डाली, हमारे ऊपर लगाते हो कि हमने फिरका लॉन्च किया हुआ है। और भाई फिरके जब लॉन्च होते हैं तो वो कहते हैं हम मुसलमान, बाकी सारे काफिर। और मैं ये कहता हूं तुम सब मुसलमान हो, मुझे फिरका कह रहे हो। फिरके कहते हैं कि चंदा नहीं दूसरों को देना, मैं तो कहता हूं कि हमने कोई चंदा बुक बनाई नहीं, हम चंदा भी तुम्हें देते हैं, चलो। फिरके कहते हैं जी मस्जिद लादा से बनाओ, इस्लामाबाद मेरा दूसरा शहर है, कुत्ते की तरह लड़ते हैं मौलवी अपनी मस्जिदों के लिए, एक बरेलवी बना लेना सर तक फाड़ते हैं दूसरे के। फिर देवबंदियों को जब तक मस्जिद ना मिले, उनके मुंह में हड्डी ना जाए, उनको सुकून नहीं आता। फिर अहले हदीस के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, शिया के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, तब जाके सुकून से बैठते हैं सेक्टरों में, कुत्ते की तरह लड़ते हैं। ये मैं 15-20 साल से देख रहा हूं। फिर एक एक फिरके में भी लड़ते हैं, यानी अगर बरेलवियों की 2 पार्टियां आ गई, वो एक दूसरे के सर फाड़ते हैं, FIR कटती हैं। तो ये सारी हड्डियां हमने तुम्हारे मुंह में पहले दी हुई हैं, अब हमें फिरका कह रहे हो। चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट निकालो अपना बड़ा बार। बरेलवियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बिठाऊंगा। आओ सही, हाँ। जो बंदियों को बड़ा घुमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घुमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो, मैं उनके कदमों में बैठूंगा। आए हमसे अकीदे तौहीद पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत पे बात करें, इन इश्यूज के ऊपर बात करें। और ये भी इनके शौक की वजह से, मुझे कोई शौक नहीं है कि जिनकी वीडियोस को 200-250 बंदा ना देखता हो, जब तक मेरी तस्वीर ना लगा लें, हजारों में वो वीडियो ना जाए, मैंने उनके साथ बैठ के क्या करना है। चलो इन्हें शौक है ना कि जी वो इंजीनियर साहब को हमारे साथ बिठा दें, जी बैठ जाते हैं। कोई भी तैयार नहीं होगा इनके बड़ों में से। और ये भी कह रहे हैं कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे। तू आप जवाब दे, शागिर्द जवाब देंगे। अल्लाह तो बंदे हो, तुसी रल के ना जवाब दे सकते। और मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा इंशाल्लाह, रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है, और टाइम क़यामत तक की। हाँ, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया, मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा हूं, और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे, इल्मी जवाब, ऐਵੇਂ नहीं कि जवाब अपलोड हो गया। हाँ, तुसी जवाब अपलोड कर दो, ठीक है, जुलूस कर दो, रोंदे हो, पिट दो, साड़ी जगह घट पै गई है। इतने सुकून से मैं बैठा होता था यार 200-250 बंदों को लेके, इन्होंने बैठे बैठाए कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी है। क्योंकि हमारा तो ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर काम है,
تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے، سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں، آپ زندگی میں ملیں، ملاقات کریں اور تصویر کھنچائیں اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں۔ ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے، کوئی پیری مریدی شروع کی ہے، کوئی مزار بنایا ہوا ہے؟ جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی، کوئی مزار نہیں بننا ادھر، بے فکر رہیں آپ۔ تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں، بچوں کو چھوڑیں۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا۔ اندازہ کریں، اوے بے شرمو، جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو؟ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے۔ یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپساں دا پیکٹ، یہ گھر دے بنے ہوئے چپس، اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننیاں نے، انجوائے کرنی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے۔ پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے۔ سرکار، اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے۔ زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو، جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے۔ اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی، ہاں ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھا۔ اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے، اب جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو راج کے نے ہونا۔ ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے، وہ میرے بھائی لانچ تو ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں، جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے آئے، ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے۔ جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو، اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا، اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو، اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو۔ تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی، اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے۔ تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے۔ ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا۔ آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد ظاہر بریلوی صاحب کی، بمطابق 1340 ہجری، اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی۔ اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ احکام شریعت میں احمد ظاہر بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں، قادیانی، شیعہ، مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں، واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ، اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نوں یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی، دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اپنے بیٹے نے جمع کی ہے، کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلیٰ حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے، کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں، ارشادات عالیہ، اقوال زرعی اس نے جمع کیے ہیں، وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں۔ ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، انہوں نے کہا انہوں نے اپنی نہیں پی ہوندی، ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی۔ دوسرا سوال ان سے ہوا
کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ، یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے. ہاں، یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک دیکھ دوئے نو کافر نہیں کیا نسے دوئے جھوٹے ہو فراڈیو. دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ. ساروں کی تسلی ہوگی جی نہیں صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ. دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر میں چگے لاتے جے نہ دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد ہے. اور اندازہ کرو کفار کی مسجد، بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب تو الفاظ کا چناؤ بھی نہیں آتا. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے، یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً، بس اس طرح بہرحال کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان. اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی؟ تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے.